قابل صد احترام حاضرین کرام، میرے بزرگوں، دوستوں، جمعہ شریف کا مبارک دن ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دن کی برکتوں سے مجھے، آپ کو، ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ آج صبح بس اچانک ایک مجبوری کے پیش نظر لودھراں پھر آگے سوئی والا وہاں جانا پڑا، تو اس وجہ سے ابھی بھاگتا پہنچا ہوں۔ اگلے جمعے سے انشاءاللہ تعالیٰ کوشش یہی ہوگی کہ بیان جو ہے 12:30 یا 35 منٹ تک شروع ہو جائے، تو آپ حضرات جیسے اب تشریف فرما ہیں تو آئندہ بھی جلدی تشریف لائیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ بیان جلدی شروع ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر شریف جب 40 سال سے اوپر ہوئی، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور علیہ السلام پر وحی لاتے تھے، وحی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ نبی کریم علیہ السلام اللہ کی وحی کو، اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے لگے۔ جیسے وحی آنی تو نبی کریم علیہ السلام نے اپنے غلاموں کو، اور جو غلام نہیں تھے کفار مکہ کے کافر، مکہ کے مشرک، ان کو بھی حضور پیغام سناتے کہ آج میرے رب نے یہ وحی اتاری ہے، آج اللہ کا یہ آرڈر آیا ہے۔ کچھ عرصہ وحی کا سلسلہ چلتا رہا، پھر بیچ میں کچھ عرصے کے لیے وحی کے نزول کا جو سلسلہ ہے وہ رک گیا۔ کچھ عرصے کے لیے وحی رک گئی، بند ہو گئی۔ پھر کچھ عرصہ گزرنے کے بعد اللہ نے دوبارہ وحی نازل فرمائی محبوب پر، اور پھر وہ سلسلہ حضور کے پردہ فرمانے تک جاری رہا۔ یعنی کہ ابتدا میں تھوڑا عرصہ وحی آئی، پھر کچھ عرصے کے لیے وحی رک گئی، اس کے بعد دوبارہ پھر وحی کا آغاز ہو گیا۔ اب جب وحی کچھ مہینوں کے بعد رک گئی، شروع کی بات ہے، تو جو مشرکین تھے، جو کفار تھے، وہ آپس میں باتیں کرنے لگے اور نبی کریم علیہ السلام کو طعنے بھی دینے لگے۔ کچھ کہتے تھے کہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑ دیا۔ پہلے تو آپ روزانہ ہمیں سناتے تھے کہ آج اللہ کا یہ آرڈر آیا ہے، آج یہ حکم آیا ہے۔ اب کئی دن ہو گئے، آپ نے کوئی نئی بات تو سنائی نہیں، آپ نے نہیں کہا کہ یہ اللہ نے آیت اتاری ہے، یہ سورت اتاری ہے، نیا کوئی پیغام نہیں آیا، کئی دن ہو گئے۔ لگتا ہے ان کو ان کے رب نے چھوڑ دیا ہے۔ کچھ نے یہ کہا، کچھ نے کہا کہ ان کا رب ان سے ناراض ہو گیا ہے، اس لیے وحی نہیں اتارتا، اور کچھ نے تو معاذ اللہ حد ہی کر دیا اور کہا کہ ان کے شیطان نے ان کو چھوڑ دیا ہے، کیونکہ بے ایمان تھے نا، جب وہ خدا کو مانتے ہی نہیں تو وہ خدا کا حیا کیا کریں گے؟ سمجھ آ گئی نا؟ تو اس طرح کی باتیں کرنے لگے۔ نبی کریم علیہ السلام کو بھی بڑی شدت کے ساتھ تانگ تھی، امید تھی، انتظار تھا کہ دوبارہ وحی کا سلسلہ کب شروع ہو اور ان کا منہ بند ہو، جو مجھے طعنہ دے رہے ہیں کہ ان کا رب ان کو چھوڑ گیا، ناراض ہو گیا۔ جب کئی دن گزر گئے نا، تو اللہ تعالیٰ نے محبوب کریم علیہ السلام پر سورہ ضحیٰ نازل فرمائی، جس کی آیتیں میں نے ابھی خطبے میں تلاوت کی ہیں۔ سورہ ضحیٰ والضحیٰ، یہ سورہ مبارکہ اللہ نے نازل فرمائی، اور مشرکین مکہ کی ان ساری باتوں کا جواب اللہ نے اس سورت کے اندر بیان فرما دیا۔
اب ذرا سمجھیے گا، 40 سال کی عمر ہوئی، 41واں سال شروع ہوا، وحی کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا، کچھ مہینے وحی آتی رہی، بیچ میں وحی کیا ہو گئی؟ بند ہو گئی، کچھ عرصہ وحی بند رہنے کے بعد دوبارہ پھر وحی شروع ہو گئی۔ یہ تھا، وحی شروع ہوئی، وحی کچھ عرصہ کے لیے رک گئی، دوبارہ پھر وحی شروع ہو گئی، یہ ہوا تھا۔ تو جو بیچ کا عرصہ ہے جس میں وحی کا سلسلہ رکا ہوا تھا، اس دوران مشرکین اور کفار مکہ کو نبی کریم علیہ السلام کی ذات پر باتیں کرنے کا موقع مل گیا کہ وحی نہیں آ رہی، رب نے چھوڑ دیا ہے، ناراض ہو گیا ہے، کچھ کہنے لگے ان کا رب ان کو بھول گیا ہے، طرح طرح کی باتیں کی۔ تو اللہ نے سورہ دوحہ نازل فرمائی۔ اس مبارک سورت کے اندر اللہ نے ان کی باتوں کا جواب ارشاد فرما دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ۔ وَالضُّحَىٰ، قسم ہے چاشت کے وقت کی، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، اور قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے۔ ٹھیک ہے، قسم ہے چاشت کے وقت کی، صبح کا جو وقت ہوتا ہے، اور قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے۔ ایک ترجمہ یہ ہے اس کا۔ دوسرا ترجمہ حضرت امام اہل سنت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے تفسیر عزیزی کے اندر اس آیت کا ترجمہ یوں کیا وَالضُّحَىٰ، محبوب پیارے مجھے قسم ہے تیرے چمکتے دھمکتے چہرے کی۔ صبح ہوتی ہے نا تو سورج چمکتا دھمکتا ہوتا ہے، اور ایسا پیارا منظر ہوتا ہے، بندہ آنکھ بھر کے سورج کو دیکھ سکتا ہے، لیکن جب یہاں آتا ہے تو اس کو دیکھا نہیں جا سکتا، آنکھیں بند ہوتی ہیں۔ تو صبح کا ایسا منظر ہوتا ہے، چمکتا دھمکتا سورج نکلتا ہے تو آنکھیں اس کو رک کر دیکھ سکتی ہیں، اس کا نظارہ کر سکتی ہیں، تو وہ ہوتا ہے چاشت کا وقت۔ تو فرماتے ہیں کہ وقت بول کر اللہ نے چمکتا دھمکتا جو حضور کا چہرہ ہے نا اس کا ذکر فرمایا ہے۔ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، اور محبوب پیارے قسم ہے آپ کی زلفوں کی جب وہ آپ کے چہرے پر چھا جائیں۔ یہ شاہ صاحب نے ترجمہ کیا۔ ایک ترجمہ یہ ہے قسم ہے صبح کی چاشت کی، اور قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے۔ وہ کہتے ہیں رات سے مراد کملی والے کی زلفیں ہیں، محبوب قسم ہے رات کی زلفوں کی جب وہ اذا سجا، جب وہ آپ کے چہرے پر چھا جائیں۔ اچھا آگے تیسرا ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ صبح کون سی ہے اور رات کون سی ہے۔ کئیوں نے کہا یہ جو اللہ نے فرمایا نا وَالضُّحَىٰ، صبح کا جو وقت ہے چاشت کا وقت، اس کی قسم۔ فرماتے ہیں چاشت کا وقت تو روزانہ ہوتا ہے، صبح تو روزانہ ہوتی ہے، لیکن یہ کون سی صبح ہے جس کی اللہ نے قسمیں بیان کی ہیں؟ فرماتے ہیں یہ وہ صبح ہے جس کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ یعنی جس صبح نبی کریم علیہ السلام کا میلاد ہوا، سرکار کی ولادت ہوئے، اللہ فرماتا ہے محبوب پیارے مجھے آپ کے پیدا ہونے والی گھڑی کی قسم ہے۔ اور واللیل اذا سجا، اور رات کی قسم جب وہ چھا جائے۔ راتیں تو اتنی ہیں، لیکن کون سی رات جس کی اللہ قسم بیان فرماتا ہے؟ فرماتے ہیں اس رات سے مراد ہے معراج والی رات۔ ترجمہ یہ بنے گا، اللہ فرماتا ہے محبوب پیارے جس صبح آپ دنیا میں تشریف لائے مجھے اس صبح کی بھی قسم ہے، اور جس رات آپ معراج کے لیے عرش اور جنت میں تشریف لائے مجھے اس رات کی بھی قسم ہے۔ اچھا اللہ نے پہلے قسمیں بیان کی، ویسے ان قسموں کے اندر بھی کافروں کی بات کا جواب ہے۔ کیسے؟ وَالضُّحَىٰ،
قسم ہے چاشت کے وقت کی، یا قسم ہے چہرہ ودھا کی، ٹھیک ہے، یا قسم ہے صبح کی، واللیل اذا سجا، اور قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے۔ رات کا الگ فائدہ ہے، دن کا الگ فائدہ ہے۔ اللہ نے دن بنایا کام کے لیے، کام کاج کے لیے، اور رات بنائی آرام کے لیے۔ پتہ چلا دن کے بعد رات کا آنا فائدے سے خالی، بولیے نہیں، اس کے اندر بھی فائدہ ہے، اور رات کے بعد پھر دوبارہ دن کا آنا یہ بھی فائدے سے خالی نہیں۔ جس طرح رات کے بعد دن آئے اس میں بھی فائدہ، دن کے بعد رات آئے اس میں بھی فائدہ، پھر دوبارہ دن آئے اس کے اندر بھی فائدہ۔ رات کے بعد دن کا آنا، دن کے بعد رات کا آنا فائدے سے خالی نہیں۔ اسی طرح نبی کریم علیہ السلام کی عمر 40 سال ہوئی، شروع کے اندر وحی کا آنا یہ بھی فائدے سے خالی نہیں، بعد میں وحی کا کچھ عرصے کے لیے رک جانا یہ بھی فائدے سے خالی نہیں، اور پھر دوبارہ وحی کا آ جانا یہ بھی فائدے سے خالی نہیں ہے۔ اللہ نے یہ قسمیں بیان کی دو، فرمایا والضحی واللیل اذا سجا۔ ہم عاشقوں والا ترجمہ ہی کرتے ہیں، محبوب تیرے چمکتے دھمکتے چہرے کی قسم، آپ کی پیاری پیاری زلفوں کی قسم جب آپ کے چہرے پر چھا جائیں۔ یہ اللہ نے قسمیں بیان کی، پھر آگے مضمون کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والضحی واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا۔ محبوب پیارے، قسم ہے آپ کے چہرے کی، قسم ہے آپ کی زلفوں کی، آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا، نہ آپ کا رب آپ سے ناراض ہوا۔ نہ اللہ نے آپ کو چھوڑا اور نہ اللہ آپ سے، بولیے، ناراض ہوا۔ اللہ نے محبوب کو چھوڑا نہیں، ناراض ہوا، یہ کافروں کی باتوں کا جواب ہے، اور اللہ قسمیں بیان کر کر کے محبوب کی عظمت پر اٹھنے والے سوالوں کا خود جواب ارشاد فرماتا ہے۔ فرمایا والضحی واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا۔ تو فرمایا کہ آپ کے رب نے، قسم والی بات ہے، آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا نہ آپ سے ناراض ہوا۔ اچھا، کئی لوگ جن کو نبی کریم علیہ السلام کی عظمت ہضم نہیں ہوتی، وہ ایک بات پیش کرتے ہیں، دلیل دیتے ہیں کہ اللہ ناراض ہوا تھا۔ توبہ معاذ اللہ۔ وہ کیا؟ نبی کریم علیہ السلام معراج سے واپس تشریف لائے، کافروں نے کہا اگر آپ معراج پر گئے ہیں تو مسجد اقصیٰ کی نشانیاں بتائیں، ہم تو وہاں آتے جاتے رہتے ہیں نا، ہم تو مہینہ جاتے لگاتے ہیں، مہینہ آتے لگاتے ہیں، اور آپ کا دعویٰ ہے کہ رات کی چند گھڑیوں کے اندر آپ گئے بھی واپس بھی تشریف لائے۔ اگر آپ نے مسجد اقصیٰ دیکھی ہے تو ہمیں نشانیاں بتائیں۔ فرمایا کیا نشانیاں پوچھتے ہو؟ کسی نے کہا جی ہمیں بالے بتائیں کتنے ہیں، چھت کے اندر بالے کتنے لگے ہوئے ہیں، کڑیاں کتنی ہیں، چھتیر کتنے ہیں۔ کسی نے کہا جی دروازے بتائیں، کسی نے کہا جی آپ کھڑکیاں بتائیں۔ یہ نشانیاں پوچھنے لگے تو کہتے ہیں جی اور بھی سوال کیے انہوں نے کہ ہمیں سکندر ذوالقرنین کے بارے میں بتائیں، فلاں چیز بتائیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کل آنا، میں تمہیں کل بتاؤں گا۔ وہ کل پھر آ گئے، جی بتائیں۔ حضور علیہ السلام کے خیال میں یہ تھا کہ کل جبریل آئیں گے، میں جبریل سے پوچھوں گا، جبریل اللہ سے جواب لے کر مجھے بتا دیں گے، میں بتا دوں گا اتنی کھڑکیاں اتنی فلانی چیزیں ہیں۔ جبریل تو نہ آئے، تو کل پھر کافر آ گیا، دروازے پر دستک دی۔ آپ نے کہا تھا جی نشانیاں آج بتاؤں گا، اگر آپ معراج پر گئے ہیں تو بتائیں مسجد اقصیٰ کی نشانیاں کیا ہیں، کتنی کھڑکیاں، کتنے دروازے، کتنے بالے، کتنے چھتیر ہیں، بتائیں نا۔ تو سرکار پھر پریشان ہوئے کہ کہاں سے بتاؤں، جبریل تو آیا نہیں، کل بتاؤں گا۔ کہا ٹھیک ہے، پکی بات؟ ہاں پکی بات ہے، کل بتاؤں گا۔ کل پھر آ گئے دروازے پر، ہاں جی آپ نے کہا تھا کل بتاؤں گا، 2 دن ہو گئے، جبریل پھر نہ آیا۔ سرکار پھر پریشان ہوئے،
پھر فرمایا کہ ہاں کل آنا، کل بتاؤں گا۔ کہتے ہیں جی یوں کرتے کرتے 17 دن گزر گئے، 17 دن پورے گزر گئے، روزانہ نبی کریم علیہ السلام یہی فرماتے رہے کہ کل آنا، کل بتاؤں گا، کل بتاؤں گا، بتا نہ سکے۔ یہ لوگ ایک بات پیش کرتے ہیں، سمجھ آ گئی نا یہ بات؟ حالانکہ جھوٹی کہانی کو مان لیا جائے تو میرے آقا کی عظمت کو دھبا لگتا ہے۔ یہ باتیں کہانیاں ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق۔ بھائی میں آپ سے کوئی وعدہ کر لوں کہ کل آنا، آپ کل آئے، میں کہوں جی پرسوں آنا، پرسوں آئے، کہوں جی چوتھے آنا، چوتھے آئیں، 4-5 دن آنے جانے کے بعد آپ مجھے کیا سمجھیں گے؟ سچا یا فراڈیا؟ بولیے، فراڈیا سمجھیں گے؟ آپ کہیں گے فراڈ کرتا ہے، اور نہیں جواب دینا تو صاحب بتا دینا، یا نہیں پتا تو بتا دے، یا نہیں چیز نہیں تو بتا دے۔ یہ کیا بھائی 1 دن 2 دن 5 دن 10 دن 12 دن پورے 17 دن؟ سمجھ آ گئی نا؟ اور پھر اس کہانی کے ساتھ یہ بھی جوڑ دیا گیا کہ نبی کریم علیہ السلام انشاءاللہ کہنا بھول جاتے تھے، تو اس لیے جبریل نہیں آیا، تو اللہ ناراض ہو گیا کہ آپ نے انشاءاللہ کیوں نہیں کہا۔ اگر آپ انشاءاللہ فرما دیتے تو ہم جبریل کو بھیج دیتے، آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا تو ہم نے جبریل کو ابھی نہیں بھیجا۔ اب ایک تازہ فیصل آباد کا ایک مولوی صاحب فوت ہوا ہے، وہ جب سورہ دوحا کی تفسیر کرتے ہوئے اس مقام پر پہنچتا اور اسی روایت کو لیتا، وہ کہتا تھا جبریل نے کہا ہوگا یا اللہ تیرے محبوب پریشان ہیں، میں وہی لے جاؤں، جا کر انہیں بتا دوں کہ مسجد اقصیٰ کی کیا نشانی ہے؟ اللہ نے فرمایا جبریل نہ محبوب نے ضابطہ توڑ دیا، ہم نے رابطہ توڑ دیا۔ کتنی بڑی بات ہے یار، یہ کوئی کھلونے، یہ کوئی کھیل تماشا ہے؟ اللہ کے محبوب کی عظمت ہے یار۔ یہ دیکھنا، ایک طرف ہے اللہ کا قرآن اور ایک طرف ہے یہ روایت۔ اول تو یہ کہ یہ روایت ہے ہی موضوع من گھڑت کہتے ہیں جو کسی بندے نے خود گھڑی ہو، جس کے کوئی سر پاؤں موجود نہ ہو، اعلیٰ درجے کی ضعیف اور من گھڑت روایت ہے۔ اس کو لے کر لوگ دلیلیں پیش کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ بھی اللہ ناراض ہوا تھا۔ ارے کہاں بھولے لوگوں، کہاں ایسی جھوٹی بے بنیاد باتیں لیے پھرتے ہو؟ آؤ مجھ سے اللہ کا قرآن سنو۔ اللہ قسمیں بیان کر کے اعلان فرماتا ہے محبوب پیارے آپ کا رب آپ سے ناراض نہیں ہوا۔ والضحیٰ، بولیے سبحان اللہ۔ فرمایا والضحیٰ، محبوب قسم ہے آپ کے چمکتے دھمکتے چہرے کی، واللیل اذا سجا، قسم ہے آپ کی زلفوں کی جب وہ آپ کے چہرے انور پر چھا جائیں، ما ودعک ربک وما قلی، محبوب پیارے قسم والی بات ہے، نہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا اور نہ آپ کا رب آپ سے ناراض ہوا۔ یہ قرآن ہے، تو قرآن کے مقابلے میں کوئی بات چل سکتی ہے؟ ہم ہر وہ بات مانیں جو قرآن کے مطابق ہوگی، لیکن اگر قرآن کے مقابلے پر آ جائے تو ہمارے مدرسوں میں ہمیں جو سب سے پہلا اصول پڑھایا جاتا ہے، اصول الشاشی، پہلی اصول کی کتاب ہے جو مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہے، اس کے اندر پہلا اصول یہی لکھا ہے کہ ہر حالت میں قرآن کے احکامات پر عمل کرنا واجب ہے۔ اگر قرآن کے مقابلے میں کوئی صحیح حدیث بھی آ جائے، اگر قرآن کے مقابلے میں ہو تو قرآن کو مانا جائے گا، اس کو چھوڑ دیا جائے گا۔ قرآن کے مقابلے میں اگر بخاری بھی آ جائے اس کو چھوڑ دیا جائے گا، قرآن کو مانا جائے گا۔ جب بخاری جیسی بات قرآن کے مقابلے میں کھڑی نہیں ہو سکتی تو جو بات ہوئی بے بنیاد، بولیے وہ چل سکتی ہے؟ یہ بالکل جھوٹ ہے۔ سچ یہ ہے، میرے آقا معراج سے واپس تشریف لائے، مکہ والوں نے کہا کہ آپ اگر معراج پر گئے ہیں تو نشانیاں بتائیں۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان کا یہ سوال سن کر ایک دم میں پریشان ہوا، لیکن فرمایا کہ اسی لمحے اللہ نے فرشتوں سے کہا اٹھاؤ مسجد اقصیٰ اور محبوب کی نظروں کے سامنے رکھ دو۔ آیا ہے، یہ حضور نے صحیح حدیث ہے، صحیح حدیث چھوڑ کر ضعیف کے پیچھے پڑھ کر میرے مصطفیٰ کی عظمت کو ڈنگ مارتے ہو۔
صحیح حدیث نظر نہیں آتی، اور یہ بھی کہتے ہو کہ سرکار انشاءاللہ کہنا بھول گئے، اور یہ بھی کہانی کے اندر جوڑ دیا کہ اللہ محبوب سے ناراض ہو گیا اور لوگوں نے کہنا شروع کر دیا اللہ نے کہا جبریل میں وہی کیوں بھیجوں، محبوب نے ضابطہ توڑ دیا، ہم نے رابطہ توڑ دیا۔ کہاں یہ جھوٹی باتیں، کہاں اللہ کے محبوب کی عظمت ہے؟ توجہ ہے؟ میں سکول پڑھتا تھا تو ہم پیدل جایا کرتے تھے، ایک جگہ سے گزر ہوتا، میں مسجد میں پھر وہ نعتیں بھی پڑھا کرتا تھا۔ یہ اللہ نے مجھے گفٹ بچپن سے دیا ہے، مجھے کسی نے کہا نہیں تھا مدرسے میں چلے جاؤ، میں خود چلا گیا تھا پڑھنے کے لیے، سمجھ آئی نا؟ میں ایک دن بھی تھپڑ چپیٹ سوٹی ڈنڈا اس وجہ سے نہیں کھائی کہ مدرسے نہیں جا رہا، الحمدللہ پورے شوق کے ساتھ گیا ہوں۔ تو میں ابھی مدرسے میں نہیں تھا، سکول ہی تھا، آتا جاتا تھا نا، ایک راستے میں ایک بندہ، اس کا فارم تھا، تو ہم وہاں سے گزرتے تو مجھے کہنے لگا ایک دن، اور ناتا تو پڑھنا ہو نا؟ میں کہا جی۔ وہ کہتے تم کہتے ہو نبی کریم علیہ السلام کو علم غیب ہے؟ میں نے کہا جی بالکل، اللہ نے دیا ہے، قرآن میں لکھا ہے تو ماننا تو پڑے گا، بالکل ہے، قرآن میں لکھا ہے، اللہ نے دیا ہے۔ تو مجھے کہنے لگے وہ کافروں نے نشانیاں مانگیں تو نبی پاک تو 17 دن کہتے رہے کہ کل بتاؤں گا، کل بتاؤں گا، کل بتاؤں گا، کل بتاؤں گا۔ تو حضور علیہ السلام کو تو علم ہی نہیں تھا۔ میں نے کہا یار باقی چیزوں کا مجھے اتنا نہیں پتہ، مجھے اتنا بتا دو، میں جو تمہیں کہوں کہ تمہارے اس سوال کا جواب کل بتاؤں گا، کل پھر نہ بتاؤں، آپ مجھ سے پوچھو میں پھر کہوں نہیں کل بتاؤں گا، کل کرتے میں 16-17 دن تمہیں لٹکائے رکھوں تو تم میرے بارے میں کیا گمان کرو گے؟ میں زبان کا پکا ہوں یا کچا ہوں؟ کہتے جی پھر تو آپ زبان کے کچے ہو۔ میں نے کہا مجھے زبان کا کچا آپ منہ بھر کے ڈائریکٹ مجھے کہہ سکتے ہو کہ تم زبان کے کچے ہو؟ کہتے ہیں نہیں میں دل آزاری نہیں کرتا۔ میں نے کہا میرے نبی کی دل آزاری کیوں کرتے ہو جب تم یہ کہتے ہو کہ 17 دن انہوں نے لارے دیے لوگوں کو؟ معاذ اللہ بھائی بات ہی بالکل من گھڑت جھوٹی بات ہے، سچی بات وہی ہے جو قرآن میں لکھی پڑی ہے، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ۔ اللہ فرماتا ہے محبوب پیارے قسم والی بات ہے، نہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا اور نہ آپ کا رب آپ سے ناراض ہوا۔ سمجھ آ گئی نا؟ کئی مفسرین نے بھی ایک غلطی کی ہے، کیا؟ بعض قرآن حکیم کی آیات کی تفسیر کرتے ہوئے وہ لکھ جاتے ہیں اللہ نے اس مقام پر محبوب پر عتاب فرمایا، سختی فرمائی، شدت فرمائی، ناراضگی فرمائی، اس طرح کا مضمون لکھ دیتے ہیں، حالانکہ یہ ان کی سری غلطی ہے۔ کیوں؟ جب قرآن میں اعلان ہو چکا ما ودعک ربک وما قلی، نہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا، نہ آپ کا رب آپ سے ناراض ہوا۔ بھائی ہمارے اندر قصور ہیں، ہم اس لائق ہیں کہ کوئی عظیم بارگاہ ہم سے ناراض ہو جائے، محبوب کے اندر کوئی کمی عیب کوتاہی غلطی خامی ہے ہی نہیں، پھر ناراضگی کیسی ہے؟ ناراضگی کیسی؟ اللہ ہمیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔